باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. حديث أبو أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي رحمه الله قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي. فأما في الكنف مبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. ایک اور پڑھو، یہ بھی باب پڑھو، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. باب ما جاء من ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار رضي الله عنهم. حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. أخبرنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القتال وغيره. حدثنا وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث حسن صحيح. چلو بس کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول. کہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں یہ باب ہے. بغائط چاہے وہ بڑا استنجا ہو اور بولن یا چھوٹا استنجا ہو، دونوں حالت میں. یعنی اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا قبلہ رخ ہو کر کے یا قبلے کی طرف پشت کر کے استنجا کرنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جائز ہے یا نہیں. اس سلسلے میں روایات بھی مختلف ہیں اور اسی وجہ سے ائمہ کے جو اقوال ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف یہاں پر 3 اقوال نقل کیے ہیں.
ویسے اگر آپ دیکھیں تو ائمہ کے مذاہب جو ہے 8 تک علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، 8 مذاہب، لیکن اس میں سے مشہور و معروف جو ہے وہ 3 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں، اور ایک آدھ مذہب اور جو ہے وہ ہم نقل کریں گے انشاءاللہ وہ بعض شروحات کے حوالے سے۔ اس طرح سے 4 یا 5 مذاہب جو ہے وہ آپ کی ذہن کے اندر ہونے چاہیے۔ روایات اس سلسلے میں کئی طرح کی ہیں۔ ایک تو روایت یہ والی ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے منع فرمائے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ خواہ آپ کہیں پر بھی ہوں، چاہے آپ میدان کے اندر، صحرا کے اندر، فیافی کے اندر ہوں، یا آپ گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء میں استنجا کر رہے ہیں، باہر صورت ممانعت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کل یہاں پر 3 روایت نقل کی ہیں۔ ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دوسری حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تیسری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اس طرح سے کل 5 یا 6 روایات ہیں، اور پانچوں روایات کے اندر باتیں الگ الگ کہی گئی ہیں۔ کہیں پر مطلقاً جو ہے وہ استقبال اور استدبار سے منع کیا گیا ہے، کہیں پر استدبار کی ممانعت ہے۔ ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کی چھت پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف رخ کر کے اور کعبے کی طرف پشت کر کے آپ استنجا کر رہے ہیں۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے کہ وہ حج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ان کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے اپنی سواری پر سے اتر کر کے قبلہ رخ ہو کر کے استنجا کیا، اور صرف اپنے درمیان اور قبلے کے درمیان اس سواری کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جو سواری جس پر آپ سوار تھے اس کو جو ہے اپنے اور قبلے کے درمیان، قبلے سے مراد باقاعدہ کعبہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو قبلے کی سمت ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے اس سواری کو کھڑا کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استقبال قبلہ سے اور استدبار قبلہ سے منع کیا ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھلی جگہ پر منع کیا ہے جہاں پر کوئی آڑ نہ ہو۔ اگر کوئی آڑ بنا لی جائے تو پھر ایسی صورت میں استقبال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت یہاں پر ذکر کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ سے منع کیا تھا، میں نے آپ کی وفات سے 1 سال پہلے دیکھا کہ آپ جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ جو ہے قبلے کی طرف پشت کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت اور استعجاب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کیا وہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اجعلوا بمقعدتی القبلۃ، کہ میرے مقعد کو جو قبلے کی طرف کر دو۔ اب یہ جو جملہ ہے اجعلوا بمقعدتی القبلۃ، اس جملے کے 2 مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ غالباً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استقبال اور استدبار کی ممانعت فرمائی تھی وہ ممانعت اتنی شدت کے ساتھ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوئی تھی کہ لوگوں نے عام مجلسوں کے اندر بھی قبلے کی طرف پشت کرنے سے اپنے آپ کو گریز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے یا پاؤں پھیلا کر کے بیٹھنا یا اس کی طرف تھوکنا یا اسے ادھر پشت کر کے بیٹھنا، یہ ایک آدمی اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے، ایک مسلمان شخص جس کے دل کے اندر کعبے کا احترام موجود ہو، وہ اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کے اوپر یہ ناگوار گزرتا ہے۔ تو شاید لوگوں کو یہ بہت شدت کے ساتھ یہ ناگوار گزرتا تھا کہ قبلے کی طرف پشت کر کے بھی وہ بیٹھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویے پر انکار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو کہ میری نشستگاہ کو یہ قبلے کی طرف کر دو۔
کہ میں جو ہے قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھوں تاکہ یہ جو غلط اور خام خیالی لوگوں کے ذہن کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے. ایک تو لوگوں نے یہ توجیہ کی، لیکن بعض روایات میں اس کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کرنے یا قبلے کی طرف پشت کر کے استنجا کرنے کو مکروہ کرتے ہیں یا اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ میری پشت ادھر کر دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے استنجا کے تعلق سے اپنی پشت ادھر کروائی. اس طرح سے روایات جو بہت ساری ہیں، اور روایات کے اندر جو ہے وہ بڑا تضاد پایا جاتا ہے. اسی تضاد کی وجہ سے فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہے. یہاں پر تھوڑا سا ایک بنیادی چیز یا اصولی بات سمجھ لیجیے آپ، اور اس کو آپ نوٹ کر لیجیے تاکہ آگے چل کر کے آپ کے لیے سہولت ہو کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں کی یعنی ہر فقیہ کا مکتب فکر جو ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے. جب روایات جو مختلف ہوں تو ایسی صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ عمل اہل مدینہ کو ترجیح دیتے ہیں توارث اہل مدینہ کو. یعنی مدینہ کے لوگ جس چیز کو نسلاً بعد نسل کرتے چلے آ رہے ہوں یا اہل مدینہ کا جو عمل ہے اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ روایت کمزور ہی کیوں نہ ہو. اگر روایات مختلف ہیں تو پھر وہ تائید کے طور پر عمل اہل مدینہ کو لیتے ہیں. جس روایت کی تائید اہل مدینہ کے عمل اور ان کے تعامل کے ذریعے سے ہو جاتی ہے اس کو جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ روایت کمزور اور ضعیف کیوں نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصح ما فی الباب کو اختیار کرتے ہیں. اصح ما فی الباب کہ باب کی جو سب سے صحیح روایت ہوتی ہے اس کو جو وہ اپنا مسلک بناتے ہیں. اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اصح ما فی الباب کو جو ہے اپنا مسلک بناتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد ایک اصول بناتے ہیں اور پھر اس اصول کی بنیاد پر تمام روایات کی یا تو توجیہ کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ کسی ایک روایت پر عمل نہیں کرتے، اس موضوع کی جتنی روایات ہیں ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر کے ایک اصول بناتے ہیں اور پھر اسی اصول پر تمام روایات کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس اصول پر براہ راست فٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے ظاہر پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو روایات اس اصول پر براہ راست فٹ نہیں ہوتی تو اس کی توجیہ یا اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی احناف کا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صحیح، حسن اور ضعیف، جبکہ ضعف جو ہے بہت زیادہ بڑھا ہوا نہ ہو بلکہ کم درجے کا ضعف ہو، ان تمام روایات کو وہ اپنے لیے مستدل مانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مسئلے کے اندر کئی مذاہب ہوتے ہیں، جتنی روایات اتنی آراء. ایک چیز اور سمجھ لیجیے، ایک اصول تو یہ ہو گیا ہے. ایک چیز اور ہے کہ اگر روایات کے مابین آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف ہو تو پھر ایسی صورت میں کون سا عمل اختیار کیا جائے گا اختلاف کو دور کرنے کے لیے. محدثین کے نزدیک، اور محدثین میں ائمہ ثلاثہ بھی آتے ہیں، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اور امام احمد ابن حنبل، ان تمام لوگوں کا جو مکتب فکر ہے وہ حجازی مکتب فکر کہلاتا ہے. اور حجازی مکتب فکر کے جو حاملین ہیں وہ عام طور پر ان کا رجحان اور میلان جو ہے وہ حدیث کی طرف ہوتا ہے. اور احناف وغیرہ جو ہیں یہ عام طور پر عراقی مکتب فکر کے حاملین ہیں اور ان کا جو رجحان ہے وہ زیادہ تر فقہ کی طرف ہے. تو محدثین اور حجازی مکتب فکر کے جو حاملین ہیں ان کے یہاں اگر روایات کے درمیان تضاد پایا جاتا ہو، بظاہر اختلاف پایا جاتا ہو، اس صورت میں سب سے پہلے وہ جمع تطبیق کو اختیار کرتے ہیں، کوشش کریں گے روایات کو آپس میں تطبیق دینے کی. اگر جمع تطبیق نہ ہو سکے تو دوسرے نمبر پر ترجیح، کسی ایک کو راجح قرار دینا اور دوسرے کو مرجوح قرار دینا.
اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں نسخ. لیکن یہاں پر نسخ سے مراد وہ ہے جو کہ نسخ اجتہادی ہے. اگر نسخ صریح ہے جو براہ راست قرآن یا حدیث یعنی خود نسخ کے ذریعے سے جس کا نسخ ہونا ثابت ہو چکا ہے تو وہ تو سب سے مقدم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذكركم الموت. تو یہاں پر كنت نهيتكم کے ذریعے سے باقاعدہ یہاں پر نسخ صریح موجود ہے، نسخ کے ساتھ نسخ صریح موجود ہے. تو اگر کوئی نسخ صریح ہے تو وہ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کو تو پہلے مقدم کیا جائے گا، اس کے بعد دو شکلیں. لیکن اگر نسخ صریح نہیں ہے بلکہ اجتہادی اور قیاسی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو مقام ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. مولانا امام احمد بن حنبل کا نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کا اصول کیا ہے. کون سا اصول؟ اگر ضعیف زیادہ نہ ہو تو وہ ہر قسم کی روایات کو اپنا معمول بھی بناتے ہیں، صحیح کو بھی، حسن کو بھی، اور ایسی ضعیف روایت جو کہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو. اسی لیے ان کا ہر مسئلے کے اندر مختلف قول ہوتا ہے، ہر قسم کی روایات کو وہ اختیار کر لیتے ہیں. جی. چلو ہم یہ بتا رہے تھے کہ جب روایات کے درمیان تضاد ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا جو ہے فقہا کے درمیان یعنی شکل پیدا، یعنی اس تضاد کو دور کرنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ حجازی مکتب فکر کے جو حاملین ہیں جس میں ائمہ ثلاثہ بھی آتے ہیں، ان کے یہاں سب سے پہلے اگر نسخ صریح ہے تو وہ تو سب کے یہاں مقدم ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نسخ صریح نہیں ہے تو پہلے جو ہے وہ جمع تطبیق، دوسرے نمبر پر ترجیح، تیسرے نمبر پر نسخ اجتہادی، اور چوتھے نمبر پر تساقط. اذا تعارض تساقطا، پھر جو ہے پھر ساری روایات کو ثابت کر کے پھر اجتہاد سے کام لیتے ہیں یا کوئی اصول مرتب کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. احناف کے نزدیک جو ترتیب ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. ان کے ہاں پہلے نمبر پر ترجیح ہے، اور یہ عام طور پر فقہا کے ہیں، خالی احنافی نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور پر فقہا میں احنافی جو ہے وہ مقدم شمار ہوتے ہیں، باقی جو اور ائمہ ہے ان کے اوپر حدیث کا رنگ غالب ہے، اسی لیے جب فقہا کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے احناف جو ہے وہ عام طور پر مراد ہوتے ہیں. بہرحال تو احناف کے یہاں پہلے ترجیح ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جمع تطبیق ہے، تیسرے نمبر پر نسخ ہے یعنی نسخ اجتہادی، اور چوتھے نمبر پر تساقط ہے. اب آئیے تھوڑا سا یعنی یہ اصول تھے چند، اب اس کے بعد جو ہے روایت کی طرف آئیے. باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول. غائط کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، غائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو، نشیبی زمین کے لیے بھی غائط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس گندگی اور نجاست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اخراج کے لیے آدمی عام طور پر نشیبی زمین کا قصد کرتا ہے. بعد میں کنایے کے طور پر یہ اس یعنی بیت الخلاء کے لیے بھی غائط کا لفظ استعمال ہونے لگا. بیت الخلاء کے لیے بھی غائط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ نجاست جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے اس کے لیے بھی غائط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اس روایت کے اندر جو ہے دونوں مفہوم میں غائط کا لفظ استعمال ہوا. اذا اتیتم الغائط، پہلا غائط جو ہے وہ نشیبی زمین کے لیے یعنی بیت الخلاء کے لیے، اور دوسرا جو غائط ہے وہ نجاست، خروج نجاست، نجاست کا جو خروج ہوتا ہے تو اس نجاست کے لیے یہاں پر غائط کا لفظ استعمال ہوا ہے. باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول، کہ غائط کے لیے، بڑے استنجے کے لیے یا چھوٹے استنجے کے لیے، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی قبلے کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں یہ باب ہے. اچھا دیکھو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تھوڑا سا یعنی طریقہ سمجھ لو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جتنی بھی مسئلے، کوئی مسئلہ جب بیان کرتے ہیں، جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس مسئلے سے متعلق، تو اس مسئلے سے متعلق جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کے اعتبار سے وہ باب قائم کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جس کو وہ راجح قرار دیتے ہیں کبھی اسے مقدم کر دیتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ
اسی اعتبار سے ائمہ کے مذاہب کے اعتبار سے وہ الگ الگ باب قائم کرتے ہیں. تو چونکہ اس میں جو ہے دو قسم کے اختلاف تھے، ایک اختلاف جو وہ احناف کا اور دوسرا اختلاف عام طور پر ائمہ ثلاثہ کا ہے، تو اس لیے انہوں نے دو باب یہاں پر قائم کیے. تو باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول، کہ غائط کے لیے یا بول کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام ترمذی کے بھی ہیں اور غالباً جو ہے یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں. اچھے محدث ہیں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقہ بھی قرار دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سفیان ابن عیینہ ہیں، اور سفیان ابن عیینہ کو آپ جانتی ہیں یہ فن حدیث کے امام ہیں. صرف اتنا ہے کہ تدلیس کا بھی ان کے یہاں عام طور پر رجحان تھا، یہ تدلیس کے بھی قائل تھے، تدلیس کیا کرتے تھے، اور اخیر عمر میں ان کے حافظے کے اندر تھوڑا سا تغیر پیدا ہو گیا تھا. لیکن بہرحال ان کی جو تدلیس تھی وہ عام طور پر ثقہ روات کے ذریعے کے تعلق سے ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کی تدلیس سے متعلق کوئی قباحت نہیں تھی، اس کو قبول کیا گیا. ابن شہاب زہری کا تعارف خود جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کرائیں گے، اور عطا ابن یزید لیثی جو ہیں یہ مدینہ طیبہ کے تابعین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا وہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے ذکر کریں گے. فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط، کہ جب تم نشیبی زمین کا قصد کرو یا جب تم جو ہے بیت الخلاء میں جاؤ. اس وقت چونکہ عام طور پر بیت الخلاء کے لیے نشیبی زمین کی طرف جایا جاتا تھا تاکہ اس سے جو ہے لوگوں کی آنکھوں سے اوٹ بھی ہو جائے اور آدمی جو ہے وہاں پر سہولت کے ساتھ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے. تو اتیتم الغائط کا جو یہ لفظ ہے یہ کنایہ ہے باقاعدہ بیت الخلاء میں جانے سے. فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط، کہ جب تم بیت الخلاء کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، تو تم قبلے کی طرف رخ نہ کرو، قبلے کی طرف رخ نہ کرو چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، ولا تستدبروها، اور نہیں اس کی طرف پشت کرو. اب یہاں پر دیکھیے اس روایت کے اندر ایک تو یہ کہ استقبال اور استدبار دونوں کی ممانعت ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کی ممانعت ہے اور قبلے کی طرف پشت کرنے کی بھی ممانعت ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ غائط ہو یا بول ہو دونوں سلسلے میں ممانعت ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کہاں پر استنجا کر رہے ہیں. بس یہاں پر اصل پوائنٹ یہ کہ اگر آپ استنجے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ بنے ہوئے استنجے کے لیے جا رہے ہوں، چاہے وہ یہ بنے ہوئے استنجا خانے میں جا رہے ہوں یا وہ آپ میدان میں جا رہے ہوں، کہیں پر بھی جا رہے ہوں، قطع نظر اس کے آپ استنجا کرنے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں سے منع کیا گیا ہے. ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کرو. اصل میں یہ جو حکم ہے یہ اہل مدینہ کے لیے، اور چونکہ مدینے سے کعبہ جو پڑتا ہے وہ جنوب کی طرف پڑتا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے فرمایا کہ تم لوگ نہ تو جنوب کی طرف رخ کرو اور نہ جنوب کی طرف پشت کرو، بلکہ اگر تمہیں استنجا کرنا ہو تو شرقوا او غربوا، یا تو مشرق کی طرف پشت کرو یا مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. یہ حکم اصلاً جو اہل مدینہ کے لیے، اور اسی طرح سے وہ تمام علاقے جو مدینے کے سمت میں پڑتے ہیں جہاں سے قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے، ان کے لیے یہ حکم ہوگا. جہاں تک بات اہل ہند کے لیے یا پھر یہ کہ ہمارے بر صغیر کے جو ممالک ہیں یہاں سے چونکہ قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف پڑتا ہے تو شرقوا او غربوا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ مشرق یہ شمال یا جنوب ہوگا، شملوا یا جنبوا ہوگا. اب اس کے بعد کہتے ہیں قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت بھائی بس نا گئے موڑنا گئے ارے ہے جی. اب آگے باقی
उसके बाद कह रहे हैं वक़ाल अबू अय्यूब, के अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फ़क़दिमना शाम, चुनांचे हमारा शाम जाना हुआ। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब शाम फतह हुआ तो उस मौके पर ये भी शाम गए। कहने लगे फ़क़दिमना शाम, कि हमारा शाम जाना हुआ। फ़वजदना मराहीद क़द बुनियत मुस्तक़बल अल-क़िबलती, तो हमने पाया कि उस वक्त जो बैतुल खला थे, मिरहाज़ की जमा मराहीज़ के मान होते हैं बैतुल खला के, और असल में रहाज़ा यरहज़ु रहज़न के मान होते हैं धोने के। तो चूंकि बैतुल खला में भी जो आदमी बहुत सारी चीजें धोता है तो इसलिए उसके लिए मिरहाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये भी किनाया है, जैसे आजकल जो वो वॉशरूम कहते हैं। तो फरमाया कि फवजदना मराहीद क़द बुनियत मुस्तक़बल अल-क़िबलती, तो हमने वहां पर पाया कि जो मिरहाज़ थे, जो बैतुल खला थे, वो क़िबले के रुख बने हुए थे। फननहरिफु अन्हा व नस्तग़फिरुल्लाह, चुनांचे हम उससे इन्हिराफ करते, हम उससे किनारा कशी इख्तियार करते, व नस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते।